السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بطور انعام کے بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کو بھیجا، اور موسیٰ تمہارے پاس دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ تشریف لائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت عطا کی اور معجزات سے نوازا۔ تو ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ نبی آئے، اللہ کا پیغام آئے، اللہ کی کتاب نازل ہو، اس چیز کو من وعن تسلیم کر لیا جائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے کے مطابق چلا جائے اور اسی طرح زندگی گزاری جائے جیسے رسول بیان کریں۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ کام نہیں کیا۔ بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، یعنی رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو سکے، حد سے آگے بڑھ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنبھالنے کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا اور ٹھہرایا، کہا تم رہو اور میری قوم کو سنبھالنا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر ہیں، وہاں رب سے مناجات کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تورات لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جن کو صبح و شام توحید سکھاتے تھے، شرک سے روکتے تھے، اللہ کی عظمت اور ایمان کی حمیت کا درس صبح و شام ان کو دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، لیکن ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ثم اتخذتم العجل، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس معجزات کے ساتھ آئے، دلائل کے ساتھ آئے، اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، شرک کرنے لگے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر اس کے بعد تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر چلے جانے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے تورات کا وعدہ کیا تھا، تو ہم مناجات کے لیے، عبادت کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تو اس کے بعد یہ لوگ سامری کے جھانسے میں آ گئے، اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کیا تھے؟ ظالم تھے، شرک کرنے والے تھے، ظالم تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانی اور دلائل کے ساتھ بھیجا، جو اس بات پر مکمل گواہی دے رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور بینات کیا ہے، دلائل کیا تھے؟ کہا طوفان، ٹڈی کا آنا، جو کا پڑ جانا، میڈک کا آنا، خون کا نکلنا، لاٹھی کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا چمکنے لگنا، اور دریا کا پھٹ جانا، اور بنی اسرائیل کے لیے بدلیوں کا سائبان ہو جانا، من و سلوا کا نزول، پتھر سے چشمے کا پھوٹنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ یہی موسیٰ ہیں، کہ بنی اسرائیل جب یہ مسلمان ہو گئے، یہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو سخت عذاب سے دوچار کر دیا۔ سخت عذاب کیا؟ طوفان آیا، ٹڈیوں کا جھنڈ آیا، ٹڈی دل، جوں، میڈک، خون، جہاں جہاں رہے سارے طرف، چاروں طرف سے آل فرعون اور فرعون کے لیے تباہی کا سامان تھا۔ ٹڈی آئی، پوری فصل تباہ ہو گئی، کھانے میں جو پڑ گئے، دانے میں جو پڑ گئے، کیڑے پیدا ہو گئے، جہاں جہاں گئے بستر پر، مطبخ میں، کچن میں، کھانے میں میڈک، خون پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو سخت عذاب سے دوچار کیا، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ آسمان سے من و سلوا کا نزول ہو رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں، دریا ان کے لیے دریا پر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے ہاتھ چمکنے لگتا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن جاتی۔ اتنے سارے معجزات کو دیکھنے کے بعد یہی بنی اسرائیل شرک کرنے لگی۔ قرآن کہتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدی، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم لوگ ظالم تھے۔ یعنی شرک یہ ظلم ہے، اور اس کا کرنے والا کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔